رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ درود پاک تمام مصائب اور مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ آج نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کلیمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ پاک کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے گھر کے مہمانوں کے استقبال کے لیے ایک نورانی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور ہمارے دل سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ قدم قدم پر آپ کا سفر آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول حج کی اور مقبول زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بار بار اللہ ہم سب کو حج و زیارت مدینہ کے شرف سے فیضیاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ خدا کی قسم، کائنات میں اتنا مبارک سفر کوئی ہے ہی نہیں۔ کہیں بھی انسان چلا جائے، کتنا بھی خوبصورت دنیا میں وہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن جو سفر مدینہ ہے، وہ سفر حج ہے، اس سفر سے مقدس نہ کوئی سفر ہے اور نہ کوئی جگہ ہے۔ پوری روئے زمین پر یہ دو شہر ہی تو ایسے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں۔ ایک کا نام مکہ ہے اور ایک کا نام مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں بات کرنی ہے، جیسا کہ پوسٹر میں لکھا ہوا تھا، شوق حج بیت اللہ۔ ہمارا دل اللہ رب العالمین کے کعبہ اور مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپنا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ایک آرزو ہونی چاہیے
تمنا ہونی چاہیے، اور جن کے دل اللہ کے گھر کے دیدار میں تڑپتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ان کے لیے اسباب بنا دیتا ہے پیارے، بنا دیتا ہے۔ آج کچھ باتیں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو، کیونکہ کعبہ اور مدینہ سے محبت یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے پیارے۔ مسلمان ہی تو محبت کرتے ہیں نا۔ کعبہ سے محبت گویا کہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اور مدینہ پاک سے محبت رسول اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیوں پیار کرتے ہیں؟ میرے رب کا گھر وہاں پر کعبہ معظمہ ہے، اس لیے تو پیار کرتے ہیں۔ مدینے سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ مدینہ ہے میرے عزیزوں۔ تو آج اپنے شوق کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے دل میں محبت، شوق، اشتیاق، آرزو، تڑپ پیدا ہو، چند اپنے عاشقوں کے واقعات میں عرض کرتا ہوں، چند عاشقوں کے واقعات عرض کرتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ بھی سنیں، اور خوش نصیب حجاج کرام آپ سنیں، تاکہ آپ کے اندر اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے اور شوق میں جائے۔ عاشقوں کے واقعات عرض کرتا ہوں، سنو پیارے۔ ہم کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ قطب وقت حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 17 برس تک جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں گھومتا پھرتا رہا، مختلف مقامات پر اللہ کی عبادت کرتا اور سیر و سیاحت کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ان 17 سالوں میں میری زندگی میں سب سے عجیب و غریب بات جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ جنگل و بیابانات، صحرا میں سیر کرتا رہا۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی کہ جس کے نہ دونوں پیر تھے اور نہ دونوں ہاتھ، کچھ بھی نہ تھا، بچا کیا تھا، اور وہ گھسڑ کر کے چل رہا تھا زمین سے۔ تعجب کی بات ہے، دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، گھسڑ کر کے چل رہا تھا۔ فرماتے اس کو دیکھ کر بڑا تعجب بھی ہوا، ترس بھی آیا، اس کے قریب گیا، اور جب اس کے قریب گیا میں نے اس سے پوچھا، اس کو میں نے سلام کیا تو اس نے میرا نام لے کر کے مجھے جواب دیا۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے کبھی نہ میں نے اس کو دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا، اس کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے پوچھا، اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو کہنے لگا اسی نے جس نے میری تجھ سے ملاقات کروائی ہے، اسی نے مجھے تیرا نام بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور جانے کا ارادہ کدھر کا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بخارا سے آ رہا ہوں اور حرمین طیبین جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر! بخارا یہ رشیا کا ایک ملک ہے، شہر ہے، اور جانا کہاں چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ بخارا سے آ رہا ہوں اور جانا چاہتا ہوں مکہ اور مدینہ، حج بیت اللہ کا ارادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب اس نے کہی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں سوچنے لگا کہ یہ بندہ کتنا معذور ہے، کتنا کمزور ہے، کہاں بخارا، اور بخارا سے یہاں کیسے پہنچ گیا، اور پھر مکہ اور مدینہ کیسے پہنچے گا، وہ تو بہت دور ہے۔ فرماتے کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، انہی خیالوں میں گم تھا، میرے کہے بغیر اس نے میری طرف ایک جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، اے ابراہیم خواص، کیا تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ وہ قادر و قدیر رب جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر و قدیر مولا مجھے یہاں تک کیسے لایا، پھر حرم مکہ اور مدینہ کیسے پہنچائے گا؟
کیا تجھے اس پر تعجب ہے؟ یہ کہہ کر فرماتے وہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، سمجھایا کہ گھبرا مت، اللہ رب العالمین سے امید رکھنے والے، اس کی رحمت کے آس لگانے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، گھبرا مت۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھو پیارے، جب نیت آسان ہو، سچی طلب اور تڑپ ہو، رب العالمین منظریں کھول دیتا ہے، راہیں آسان کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی سال میرا حج پر جانے کا ارادہ تھا، حج کا موسم آ گیا، حج کے ارادے سے میں کعبہ معظمہ پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں کعبہ پہنچا، کیا دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ دیوانہ جو معذور تھا وہ کعبے میں پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی میں طواف شروع کرتا، اس سے پہلے وہ طواف میں گھسڑ کر طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیزوں، یہ رب العالمین کی بارگاہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچی طلب لے کر کے اس کے گھر کی دیدار کی تمنا رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور جانے کا شوق رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے گھر کا دیدار ضرور کرا دیتا ہے۔ نہ دونوں پاؤں ہیں، جسمانی کیفیت نہیں کہ وہاں تک پہنچا جا سکے، معذوری ہے، کمزوری ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھ سے پہلے وہ آ کر کے طواف کعبہ کر رہا تھا، تو سچی طلب بندے کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے تڑپ حرمین طیبین کی۔ اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے عزیزوں اور سنو، عاشقوں کی بات کرتا ہوں، جو سچے عاشق ہوتے ہیں حج بیت اللہ شریف کے، مدینہ منورہ سے سچی محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں سچی تڑپ ہوتی ہے، سچی لگن ہوتی ہے، وہ جب اللہ سے التجائے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا ہے۔ پیارے ملفوظات اعلیٰ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ قطب وقت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی ہندوستان کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے مکہ المکرمہ میں قیام کر لیا تھا۔ 40 برس مقیم تھے مکہ میں، 40 برس، اور ہر سال حج بیت اللہ ضرور کیا کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ فرماتے ایک بار ایسا ہوا کہ حج کا موسم آ گیا، شدید بیمار ہو گئے، اور اتنا بیمار ہو گئے کہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ یہ کیفیت ہو گئی، اب دل تڑپ رہا ہے، حج کا موسم آ گیا، دل تڑپ رہا ہے میرا حج نہ چھوٹ جائے، کیا کروں گا، بیماری کہیں ایسا نہ ہو کہ حج سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ فرماتے ایک 9 ذی الحجہ آ گئی، یہ حج کا خاص دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ حج کا خاص دن، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ چھوٹ گیا تو سب چلا گیا۔ 9 ذی الحجہ کا دن نکل آیا، اب حضرت شیخ عبدالحق الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تڑپ، بیماری کی وجہ سے کیا کرتے، چلنے کی طاقت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے اٹھا کر کعبہ معظمہ لے کر چلو۔ شاگردوں نے اٹھایا ان کو اور کعبہ شریف لے کر کے پہنچے، کعبہ کے سامنے بٹھا دیا۔ انہوں نے آب زمزم منگایا، اور آب زمزم منگانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے حج سے محروم نہ کرنا، یہ تیرا بندہ ہر سال تیری عطا سے حج کرتا ہے، آج بیماری لگ گئی ہے، میرے رب حج سے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا کر کے زمزم شریف پیا۔ فرماتے جیسے ہی زمزم پیا، زمزم کا پینا تھا، رب العالمین نے وہ طاقت عطا فرمائی، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چلنے لگے، اور اس کے بعد میں فوراً وہ عرفات کے میدان میں پہنچے اور اپنا مناسک حج ادا کر لیا۔ یہ حج ہے،
یہ حج کی تڑپ ہے میرے عزیزوں، اس کو کہتے ہیں حرمین طیبین کی تڑپ رکھنا دل میں، حج کی آرزو رکھنا، حج کا شوق ہونا، یہ کہتے ہیں حج۔ اور آب زمزم کی بہاریں بھی تو کیا ہیں، خدا کی قسم حجاج کرام آپ جا رہے ہیں، آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، جتنا مرضی چاہے زمزم شریف پیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا ہے یہ زمزم شریف پی کر جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اس کا انداز یہ ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا آپ کو معلوم ہو، نہ بھی معلوم ہو، تو آپ جا رہے ہیں جی بھر کر کے زمزم پیئیں گے۔ جب بھی آپ زمزم پیئے، خاص کر طواف کعبہ کے بعد کعبہ معظمہ نگاہوں کے سامنے ہو، زمزم آپ کے ہاتھوں میں ہو، آپ جب زمزم پینے لگے تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے، جس چیز کی چاہیں آپ دعا کرے کہ میرے مالک مجھے میرے آقا کی حدیث پاک پہنچی ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے زمزم شریف جس لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، جو دعا کی جائے اللہ تو دعا قبول فرما دیتا ہے۔ مجھے میرے آقا کی حدیث پہنچی ہے، آج میں زمزم اس لیے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دے، اس نیت کے ساتھ زمزم پیئے، آج میں زمزم اس لیے پیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو جائے، آج میں زمزم اس لیے پیتا ہوں تاکہ مجھے ہر سال حج بیت اللہ نصیب ہو جائے۔ جو چاہیں دل میں رکھ کر کے دعا آپ جو ہے نا یہ التجا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں زمزم پئیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین زمزم پینے کی برکت سے میرے آقا کریم کا وعدہ سچا ہے، جو دعا زمزم پیتے وقت بندہ کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو مختلف دعائیں کر سکتے ہیں، کبھی دعا کرے مولا مجھے حضور کی حدیث پہنچی ہے جو زمزم شریف جس لیے پیا جائے اللہ تو اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اس لیے زمزم پیتا ہوں تاکہ تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ کبھی زمزم اس نیت سے پیے تاکہ مولا مجھے جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، عذاب قبر سے بچا لے۔ مختلف اوقات میں زمزم پیے تو مختلف طرح سے دعائیں بھی آپ کرتے رہے۔ اس کے بعد اور آگے چلو، آج بات سنا رہا ہوں عاشقوں کا، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، حج بیت اللہ کے شوق اور آرزو میں تڑپا کرتے تھے، اور پھر رب العالمین نے انہیں اپنے گھر کا دیدار کرا دیا۔ شیخ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حرمین طیبین کی محبت میں تڑپنے والے ایک عاشق کا واقعہ لکھتے ہیں۔ حرمین طیبین کی محبت میں تڑپنے والے ایک عاشق کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ شیخ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دیوانہ تھا جس کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی تڑپ تھی، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں وہ عاشق، وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال سے مسلسل دعائیں کرتا رہا میرے مالک حج بیت اللہ عطا فرما۔ مسلسل 3 سال گزر گیا، دعائیں کرتا رہا، لیکن دل کی حسرت دل ہی میں رہی، آگے نہ بڑھی، یعنی دل کی حسرت دل میں رہی، تمنا پوری نہ ہوئی، 3 سال دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 4تھا سال آ گیا، دعا تو کرتا ہی رہا، تڑپتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا، مالک حج بیت اللہ عطا فرما دے۔ فرماتے 4تھا سال آ گیا، پھر میں دعائیں کرتا رہا، حتیٰ کہ حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، دل تڑپ اٹھا، بے سر و سامانی ہے، غربت ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور حجاج کرام کے قافلے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تڑپتا رہا، دعائیں کرتا رہا، رب العالمین سے بھی بار بار التجا کرتا رہا، مولا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، دعا کرتا رہا، مصطفیٰ سے بھی التجا کرتا رہا، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، کہ پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ دعائیں کرتا رہا، التجائے کرتا رہا، لیکن کچھ کام نہ بنا۔
کر رہے ہیں جانے والے حج کی سب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی سب تیاریاں، رہ نہ جاؤ میں کہیں پھر کر دو کرم یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ فرماتے چوتھا سال جب حج کا موسم آیا تو میری دعا کچھ اس طرح قبول ہوئی، اس کا ظہور اس طرح ہوا۔ ایک رات جب میں سویا تو بس سر کی آنکھ بند ہوئی کہ دل کی آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ، قسمت جاگ اٹھی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، مدینے کے والی، امت کے غمخوار آقا، مدینے کے تاجدار آقا، ماں باپ سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے مصطفیٰ میرے خواب میں اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے تو فرمانے لگے میرے غلام تو حج پر جانا چاہتا ہے، جا اس سال حج کے لیے چلا جانا، بس سبحان اللہ، اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ بس حضور فرما کر کے تو چلے گئے، میری آنکھ کھلی تو دل بڑا خوش تھا، دل مچل رہا تھا کہ بارگاہ رسالت سے حج کی اجازت تو مل گئی ہے، بڑا خوش تھا دل۔ حضور نے فرما دیا اب تو جانا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ دولت نہیں، مال نہیں، میں تو بے سر و سامان ہوں، پاس مال و زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام، تم پہ کروڑوں سلام۔ کچھ نہیں تھا تو اس غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ کس طرح جاؤں گا، حج کے اسباب کیسے بنیں گے، زاد راہ کہاں سے لوں گا، غم زدہ تھا۔ رات ہو گئی، پھر سویا، اگلی رات پھر مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمان لگے میرے غلام تو حج پر اس سال چلے جانا۔ کہتے میں کچھ کہہ نہیں سکا حضور سے، حضور نے 2 بار اجازت دی چلے جانا۔ پھر میری آنکھ کھلی، دل خوشی کے مارے جھوم رہا تھا، حج پر تو جانا لیکن کوئی اسباب نہیں ہے، سامان حج کچھ نہیں، زادے راہ کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اگر حضور تشریف لائے میں حضور سے عرض کروں گا آقا آپ فرما تو رہے ہیں چلے جانا، لیکن میں تو بے سر و سامان ہوں، غریب ہوں، جاؤں گا کیسے؟ اگلی رات پھر تیسری رات آئی، پھر سرکار تشریف لائی۔ سبحان اللہ، مطلب کیسے عاشق تھے پیارے، کیسے عاشق تھے، بار بار حضور آ رہے ہیں، کیسی سچی طلب تھی ان کی، کیسی محبت تھی حضور سے، بار بار آقا انہیں اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ حضور آئے تو فرمایا کہ میرے دیوانے اس سال تو حج کے لیے چلے جانا۔ کہتے ہیں میں نے دست برست عرض کی میرے آقا میرے ماں باپ پر قربان حضور، آپ نے فرما دیا میں تو غریب آدمی ہوں، بے سر و سامان ہوں، میرے پاس زیادہ راہ تک نہیں، حضور کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ غریب آدمی ہو کیوں نہیں، تم جاؤ گے، اچھا ایسا کرو کہ اپنے گھر کے فلاں مقام پر جا کر زمین کھودو، تمہارے دادا کی زرہ اس میں دفن ہے، اس کو اٹھاؤ لے جا کر کے بیچو اور سامان حج کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا، انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ وہ صبح اٹھتے ہیں دل بہت خوشی سے جھوم رہا تھا، کہتے میں نے وہی جگہ کھودی جہاں سرکار نے بتایا تھا، کیا دیکھا کہ یقیناً ایک خوبصورت زرہ، جو زرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مجاہدین جنگ میں پہنا کرتے ہیں، اس کو نکالا، ایسا لگتا تھا اس کو کسی نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، اس کو لے جا کر بیچا، 4000 درہم میں فروخت ہوئی، اور اس کے بعد میں نے سامان حج تیار کر لیا، اور حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، بس میں بھی چلا گیا، حاجیوں کے قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ پہنچا اور مناسک حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد جب جدائی کے لمحات آئے تو وہاں کے مناظر پر الوداعی نگاہ دوڑا رہا تھا، جدائی کا وقت قریب تھا۔
آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یقیناً بہت مشکل کام ہے پیارے. جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. خدا کی قسم یہی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو جا کر آتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کی قسم کیفیت یہی ہوتی ہے. کعبہ معظمہ کی جدائی اور پھر اس کے بعد مدینہ ہی کی جدائی، یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے لمحات قریب تھے. میں مقام ابتح کی طرف گیا کچھ نوافل ادا کروں. میری آنکھ لگی تو پھر میرے آقا کریم تشریف لائے اور فرمانے لگے وہ دیوانے، اللہ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم حج پر جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہمیں اللہ کی بارگاہ سے امید مکمل رکھنی ہے کہ رب نے میرا حج قبول فرما لیا. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. وہ غریب آدمی، اس کا شوق، اس کی محبت، اس کی التجا، اس کی تڑپ نے اسے حج بھی کروا دیا اور زبان مصطفیٰ سے قبولیت کی سند بھی عطا فرما دی. یہ بڑی بات ہے نا، یہ بڑی بات ہے. کاش یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. اس کے بعد میرے عزیزوں، یہ عاشقوں کا حال ہے. ایک اور بات سنو، ایک عاشق کی کہانی اور سنو. اور یہ بات جو میں واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ جو حجاج کرام، یہ آپ سب کے لیے، اور اللہ ہمیں بھی آئندہ نصیب کرے گا تو ہمارے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی. جانا کیسے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں؟ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہ واقعہ ہارون رشید خلیفہ وقت کا، اس کا ایک وزیر تھا جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسروق تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. عبداللہ بن مسروق کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمایا. ہارون رشید کا وزیر تھا. بادشاہ کا وزیر جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک جاہ و جلال ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے. اب جب عبداللہ بن مسروق نے سچی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد حج کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے سے کعبہ معظمہ گئے. انداز کیا تھا پتہ جانے کا؟ مقدس حاجیوں آپ بھی جا رہے ہیں، انداز یہ تھا جانے کا کہ تھے وزیر، چاہیے تھا کہ جاہ جلال کے ساتھ جاتے، لاہو لشکر کے ساتھ جاتے، کرو فقر کے ساتھ جاتے، ایک شاہانہ انداز میں جاتے، لیکن نہیں. اس بارگاہ میں جانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وزیر تھے، وزارت کے کپڑے اتار دیے، ایک فقیرانہ لباس پہن لیا، ننگے پاؤں، سواری پر نہیں، پیدل، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، ننگے پاؤں، روتے گڑ گڑاتے، آہیں بھرتے، اس انداز میں کعبہ معظمہ کا سفر شروع کر دیا. یہ انداز تھا ان کا. ننگے پاؤں صحراؤں کو، جنگلوں کو، بیابانوں کو رونتے ہوئے ایک اللہ کی گھر کا سچا عاشق اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. یہ انداز تھا. اور اس کے بعد جب کعبہ معظمہ بلکہ حرم شریف کے قریب پہنچے تو حرم کے شیوخ کو یہ پتا چلا کہ خلیفہ ہارون رشید کا وزیر آ رہا ہے. اس کے استقبال کے لیے باہر نکل گئے. ایک بادشاہ کا وزیر ہے تو حرم کے شیوخ اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے. جب باہر نکلے اور عبداللہ بن مسروق سے ملاقات ہوئی کہ دیکھا تو نے تعجب ہوا، ان کی شکل تو بدلی ہوئی ہے، ان کی صورت بدلی. کہاں وزیر، اور سمجھتے تھے کہ وزیر ہے تو لاہو لشکر کے ساتھ آئے گا، شان و بان کے ساتھ آئے گا، کرو فقر کے ساتھ، لیکن نہیں. انداز یہ تھا کہ لباس بوسیدہ ہیں، خاک آلود ہیں، بال پراگندہ ہیں، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور ایک مسکین کی صورت بنا کر کے آ رہے ہیں. تو ان مشائخ نے پوچھا ہارون رشید کے وزیر آپ ہی ہیں، آپ وزیر ہیں، یہ انداز آپ نے مسکینوں والا کیوں بنا لیا ہے؟ مشائخ نے پوچھا آپ تو وزیر ہیں اور یہ مسکین اور فقیرانہ انداز کیوں بنا لیا؟
تو کہنے لگے یہ بتاؤ جب ایک مجرم اپنے مولا کی بارگاہ میں جائے تو کیا وہ شاہانہ انداز میں جانا چاہیے؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک مجرم اپنے مولا کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے جائے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ فقر و فقر کے ساتھ جائے، شاہانہ انداز میں جائے، کس انداز میں جانا چاہیے یہ تو بتاؤ۔ ارے میں تو اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے جرموں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ننگے پاؤں آیا ہوں، حق تو یہ تھا اس مولا کی بارگاہ میں سر کے بل چل کے آتا۔ اگر میری طاقت ہوتی میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سر کے بل چل کے جاتا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور کسی عاشق نے کہا نا کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ انداز ہونا چاہیے میرے عزیزوں وہ بارگاہ پہ حاضری دینے کا، گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اور اپنے آپ کو مسکین فقیر بنا کر کے جانا چاہیے۔ یہ انداز کیفیت ہونی چاہیے، چونکہ جتنا زیادہ آپ عاجزی کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجائیں کریں گے، اللہ کو اتنا زیادہ آپ پر پیار آئے گا، اللہ آپ کی حاضری اتنا زیادہ قبول فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت آپ کی زیادہ ہوگی۔ تو وہ بارگاہ میں شان و بان دکھانے کا نہیں، اس بارگاہ میں عاجزی فقیری دکھانے کی بارگاہ، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا جو انداز چینج ہو گیا، بدل گیا، نمائش بہت زیادہ ہے، نمائش، پتہ نہیں حج قبول ہو کہ نہ قبول ہو، کچھ ٹھکانہ نہیں، ارکان ادا کرنا آتا ہے نہیں آتا کچھ پتہ نہیں، نمائش بہت زیادہ ہے، سیلفیوں نے تباہ کر دیا ہے، فوٹوگرافی نے، ویڈیو گرافی نے، اور یہ بیڑا غرق کر دیا، کہاں سے اخلاص لے کر آئیں گے؟ نمائش، ریاکاری، دکھاوا، بورڈ لگا دیا ہے، حج پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں حج پر، انداز کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے جاؤ تو توشہ لے کر کے جاؤ۔ توشہ کسے کہتے ہیں؟ توشہ کہتے ہیں کہ مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو زاد راہ، جو راستے کا سفر کے ایام کے کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جاتا ہے نا، اس کو توشہ کہتے ہیں، اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ اخراجات ہیں، کھانے پینے کے سامان، تاکہ سفر میں اس کو کوئی دشواری نہ ہو، اس کو توشہ اور زاد راہ کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا حاجیوں کو کہ حج کرنے والوں تم میری بارگاہ میں آؤ تو توشہ لے کر آؤ، زاد راہ لے کر آؤ اپنا، تاکہ تمہارا سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ لیکن پھر آگے فرمایا یہ تو کھانے پینے کا سامان، اخراجات، یہ ظاہری اسباب ہیں، توشہ ہیں، یہ زاد راہ ہیں۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تمہارا تقویٰ پرہیزگاری۔ تم ظاہری جسم کو جو راحت دے وہ توشہ تو لے کر کے جاتے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے جو کمیٹی سے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، خیر کرے منع نہیں ہے، سب سے پوچھتے ہیں یار یہ بھی لے لے وہ بھی، تم بتاؤ کیا لے لیں، لسٹ بھیج دو، سب کریں، کچھ منع نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے، تقویٰ اس کو لے کر کے جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ پھر آپ اس بارگاہ میں جا رہے ہو تو نماز کوئی نہیں قضا ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا پا ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حاجی حج کر کے آ گئے، صبح وہ مردہ پڑے رہتے، مردہ نماز میں نہیں اٹھتے ہیں۔ کثیر حاجیوں کو دیکھا ہے فجر کی نماز روزانہ قضا کرتے، حرم شریف میں ہے، ایک نماز قضا کرنا 1,00,000 نماز قضا کرنے کے برابر ہے۔ ان آنکھوں نے دیکھا، حج کر کے آئے، جھوٹ بول رہے ہیں، بدنگاہیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ایسے جو ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ میرے عزیزو رب نے یہی فرمایا ہے
تم ظاہری توشہ اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے ہر طرح سے انتظام کر لیتے ہو، تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے، تمہاری روح مقدس ہو جائے، اس کا جو توشہ ہے اس کو بھی تو لے کر کے جاؤ، وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، قدم قدم پر اللہ کا خوف ہمیشہ ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنا۔ جب تمہارے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تمہارے خیالات بھٹکیں گے نہیں، نگاہیں بھٹکیں گی نہیں، زبان بے حیائی نہیں کہے گی اور غلط راستے کی طرف قدم نہیں اٹھے گا، چونکہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ تو حاجیوں، تمہارا بہترین جو سرمایہ ہے لے جانے کا، رب نے فرمایا وہ تقوی ہے، تقوی ہے۔ ظاہری اسباب سب لے لو لیکن تقوی ضرور لے کر کے جانا، یہ رب نے فرمایا، یہ رب نے فرمایا ہے۔ عاجزی، انکساری، گریہ بزاری، رونے دینے کا انداز۔ آج ہر حاجی حج کے لیے جاتا، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ہر حاجی یہ تمنا ہوتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا اللہ میرا حج قبول فرما لے، ہوتی ہے نا، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں کرواتے بھی ہیں، دعا کرو اللہ مقبول حج کا شرف عطا فرما دے۔ میری دل سے دعا، اللہ آپ سب کو مقبول حج نصیب فرمائے، اللہ ہر قدم پر غیب سے آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کے ساتھ خیر فرمائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا ہے، نصیحتیں کی ہیں، انسان خود جان سکتا ہے، ایسی کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ انسان خود پتا کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا ہے، خود معلوم ہو سکتی ہیں اس کو۔ وہ کیسے؟ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے مقبول ہونے کی نشانی فرمایا، علامت یہ ہے کہ حاجی پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھا حج کر کے آئے تو ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ برے دوستوں کی صحبت تھی، برے دوستوں کی صحبت چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ برے محفلوں میں بیٹھتا تھا، لہو و لعب، ہنسی مذاق، کھیل کود کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، ان محفلوں کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محفل اختیار کرے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حاجی حج کر کے لوٹے تو پہلے سے بہتر ہو کر کے لوٹے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حج کرنے کے بعد ایسا کوئی گناہ اور عمل نہ کرے جو حج کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی کو چاہیے اس کے مقبول ہونے کی، حج کے مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب لوٹ کر کے آئے تو دنیا کی رغبت کم رکھے، آخرت کی طرف رغبت زیادہ رکھے۔ اگر حاجی اپنے اندر یہ چیزیں پاتا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ جائے اللہ نے میرا حج قبول فرما لیا۔ لیکن حاجی حج کرنے سے پہلے جس جگہ کھڑا تھا آنے کے بعد پھر وہی کھڑا ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ہم نے پیسہ خراب کیا ہے، ہم نے صرف جو ہے نا وہاں کے در و دیوار کو دیکھا ہے اور باقی ہماری حاضری اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ہم آپ کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں میرے عزیزوں، بات ختم ہو رہی ہے، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جائیں، لیکن وہاں سے جب پلٹ کر لوٹے نا، عرفات کے میدان سے جب آپ رخصت ہوں گے، اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، سب اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ عرفات میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، مزدلفہ آپ جائیں گے اللہ وہاں عرفات میں حقوق اللہ نے معاف کیا، مزدلفہ میں اللہ حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ ایسے ہوں گے جیسے کہ آج آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ذمے پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر جب آپ کو اللہ نے پاک کر دیا پھر آپ کوشش کریں کہ یہ ہمارا جسم گناہوں میں نہ پڑے، گناہوں میں نہ پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے، یہ میری نصیحت ہے۔ اگر سستی کرتے ہیں نماز میں آپ یہی صحت کر کے جائیں، حج کر لیا، حج کے بعد پھر جہاں تک ہو سکے گا گناہوں سے بچیں گے، اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل کریں گے، آخرت کی فکر پیدا کریں گے، آخرت کی طرف رغبت پیدا کریں گے۔
داڑھی شریف سنت کے مطابق سجائیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، برے دوستوں کی محفلوں کو چھوڑیں گے، سچائی اختیار کریں گے، امانت داری یعنی ہر نیکی کام، تقوی کا کام، یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ آج سے آپ یہیں سے نیت اور عہد کر کے جائیں۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ کاش اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے، آپ اللہ کے گھر کے بڑے مقدس مہمان ہیں، حج کرنے والے اللہ کے وفد ہوتے پیارے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں، یاد رہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کی محفل میں شریک ہیں، سب کے لیے آپ بار بار حج بیت اللہ کی ضرور دعا کیجیے گا، بار بار مدینہ پاک کا ہم سب کو سفر نصیب ہو۔ آپ کی بارگاہ میں التجا دعا کیجیے گا، اور ہمارے یہ دل سے دعا کہ اللہ آپ کی حاضری مقبول فرمائے، ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سب کو بے پناہ بہت بار مبارک ہو، اللہ نے مقدس سفر آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی ہر برس وہ شرف مدینے کا اور حج کا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔